وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان کی بہترین تخلیق کی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ میں نے انسان کو جیسا چاہا اس کو ماں کے پیٹ میں بنایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ اس دنیا میں آ رہے ہیں ہر ایک کی شکل الگ الگ ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے وَمِنْ آيَاتِهِ، یہ میری نشانیوں میں سے ہیں کہ انسان اللہ پاک نے زمین آسمان بنائے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور ہر ایک کی زبان الگ الگ اللہ نے بنا دی، بولی الگ الگ ہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور رنگ بھی الگ الگ بنا دیے۔ اگر سب کی شکل ایک جیسی ہوتی کیسے پتہ چلتا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا والد ہے؟ پہچان مشکل ہو جاتی۔ اور اللہ کی خزانے کتنے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے لوگ آئے اس دنیا میں ہر ایک کی شکل الگ ہے۔ جو بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی نشانی ایک ہوتی ہے جس سے آدمی پہچان لیتا ہے، کوئی نہ کوئی چھوٹی بہت نشانی، لیکن فرق ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانیوں میں سے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات الثلاث، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ماں کے پیٹوں میں پیدا کیا اور 3 اندھیروں میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کی عجیب تدریج ہے۔ اللہ چاہتے تو آن ہی آن میں، لیکن بتدریج انسان کو بنایا۔ پانی کے قطرے سے کیسا مصور ہے، ایک پانی کی قطرے سے میری آپ کی تخلیق ہو گئی۔ سوچے تو صحیح، کیا اللہ کی شان ہے۔ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، اللہ نے سب برابر بنایا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت ہی اچھے طریقے سے بنایا۔ آنکھ یہاں کے بجائے آنکھ ادھر ہوتی، کیسے؟ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، جیسے ہر چیز کو برابر بنایا۔ ایک آنکھ کو دیکھیں، کہتے ہیں یہ ایک آنکھ، آج کے سائنسدان تحقیق کر کے کہتے ہیں کہ انسان کی ایک آنکھ کے اندر جتنی صلاحیت ہے، اس ایک آنکھ میں جتنی اللہ نے اس کے اندر خوبیاں رکھی ہیں، اگر ان خوبیوں کو نکال کر دنیا کے کیمروں میں جمع کیا جائے تو کہنے لگے کہ تقریباً 13 کروڑ کیمرے کے برابر ایک آنکھ کی صلاحیت آئے گی، جو باریکیاں اس میں رکھی ہیں۔ سوچے تو صحیح، کہ جو سننے کی صلاحیت ہے کہ دور سے آواز آ رہی ہے، قریب سے آواز آ رہی ہے، بچے کی آواز ہے یا بڑے کی آواز ہے، آواز سن کے آدمی، مرد کی آواز ہے یا عورت کی آواز ہے، پتہ چل جاتا ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے آپ کے کان میں کہ آپ نے موبائل اٹھایا اور کسی بچی نے اٹھایا یا کسی عورت نے بات کی اور آپ کہیں نہیں مرد بات کر رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آواز سن کر آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ آواز کس کی ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، عورت ہے یا مرد ہے۔ سننے سے کیا صلاحیت کان میں اللہ نے رکھی ہے۔
اور آواز اچانک براہ راست ڈائریکٹ نہیں، گھومتے گھومتے اندر جاتی ہے۔ پھر یہ کان سوراخ ہے، کیا اللہ کی تخلیق ہے؟ کبھی غور تو کرے۔ آج کے سائنسدان تحقیق کرنے والے کہتے ہیں 1,00,000 ٹیلی فون کی صلاحیت ایک طرف کر لیں، 1,00,000 ٹیلی فون کی صلاحیت ہے اس کان کے اندر۔ چھوٹا سا موبائل ہے جو سننے کے لیے، آواز پہنچانا اور آواز کو سننے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر تصویر دیکھنا، ویڈیو کے استعمال کریں تو تصویر دیکھنا اور پہنچانا ایک ذریعہ ہے اور عارضی ہے۔ اس ایک موبائل پر کتنے بل لگتے ہیں، چارج کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر آپ اس موبائل کو چارج نہ کریں تو موبائل بند، زیادہ استعمال کریں تو موبائل خراب۔ 2 4 سال 5 سالوں کے بعد پھر آدمی آہستہ آہستہ، ایک چھوٹا سا موبائل بھی ہو تو اس کی حالت بدلنے شروع ہو جاتی ہے، اس میں پھر آپ اور چلائیں تو پھر چلاتے رہیں۔ 2 4 دفعہ آپ نے اگر بنا دیا، پھر موبائل کی دکان والے بھی کہتے ہیں بھائی اب خدا کا خوف کرو، اس کو بیچو، دوسرا موبائل لے لو۔ 2 4 سال 5 سالوں کے بعد اس کا، اور یہ کیا زبردست کان کا نظام، یہ سننے کی صلاحیت، کوئی بل نہیں، کوئی ٹیلی فون اس کان کا بل نہیں آ رہا، بلکہ یہ کان رات کے، اس کی کان کے اندر، اچھا بعض مخلوق ایسی ہے جو اپنے کانوں کو صاف نہیں کر سکتی، اللہ نے ان کے کان میں بڑے بڑے بال رکھ دیے ہیں تاکہ کوئی چیز اندر نہ جا سکے، اور مٹی وٹی سارے بالوں میں لگ جائے، کیا لگ جائے۔ اور بعض ایسی مخلوق بنائی جس کے کان ہی اللہ نے چھپا دیے، آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے، اللہ نے چھپا دیے۔ کیسا مصور ہے؟ کوئی ہے ایسا مصور لے کر آئے جس نے بنایا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ وَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے انسان تو اپنے ذات پر غور کر۔ ایک زبان ہے، اللہ کیسا مصور ہے، ایک زبان ہے، 3,000 لیبارٹری جمع کر لیں، وہ 3,000 لیبارٹری کی صلاحیت۔ آج ایک خون کا ٹیسٹ کریں، کہتے 2 گھنٹے بعد آئیے گا، شام کو آئیے گا، اور زیادہ تحقیق کرنی ہو تو کہتے بھائی 2 دن بعد رپورٹ ملے گی آپ کو، اور اچھا رپورٹ چاہیے تو ٹائم اور دینا پڑے گا آپ کو۔ یہ آغا خان لیبارٹری والے کیوں نہ ہو جائیں؟ جتنے بڑی بڑی لیبارٹری ہیں کہتے صبر کریں اور ٹائم ملے گا، آپ جتنا آپ وقت دیں گے رپورٹ اتنی اچھی آئے گی۔ اور زبان کے اندر جو آپ کی لیبارٹری ہے، آپ نے یوں میٹھا ڈالا، زبان کے اوپر رکھا، سیکنڈ کے اندر یوں جواب آتا ہے، جو آپ کھا رہے ہیں یہ میٹھی چیز ہے، کیوں؟ وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ آپ نے نمکین چیز ڈالی، فوراً زبان سے وہ جو سوراخ ہے نمکین بتانے والا، وہ فوراً نمکین آ گئی اس کی چیز۔ کوئی گرم چیز ڈالی، اگر یہ قوت حس ختم ہو جائے، نہ گرم کا پتہ نہ ٹھنڈے کا پتہ۔ کیسا مصور اللہ کی طرف۔ وہ چھوڑیں، اللہ کیا مصور ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ آ رہے ہیں سب کا فنگر پرنٹ الگ ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ فنگر پرنٹ سب کے الگ ہے، اتنا چھوٹے سے ٹکڑا، سب کے انگوٹھے کے نشان الگ الگ ہیں۔ کیا مصور، کیا اللہ کے خزانے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ساری چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ فرماتے وَإِن مِّن شَيْءٍ، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں کہ اللہ اعلان کر دے کہ بھائی اب بہت ہو گیا، آدم علیہ السلام سے اب تک جو لوگ آئے آنکھوں کے خزانے میرے پاس کم ہو گئے، اب جب وہ پیدا ہوگا بچہ تو 2 آنکھ کے بجائے 1 آنکھ والا پیدا ہوگا۔ کیا ایسا ہوا ہے؟ خزانے میں کبھی نہیں۔ بھئی اب میرے کان کے خزانے کم ہو گئے، اب جو بچہ پیدا ہوگا تو 1 کان والا پیدا ہوگا، نہیں، اس کے خزانے وَإِن مِّن شَيْءٍ، اس کے خزانے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ لاکھوں، یعنی انسان کی سوچ نہیں مگر، تو فنگر پرنٹ سب کے الگ، کیسا مصور اللہ کی ذات ہے، سب کے فنگر پرنٹ سب کے الگ الگ ہے۔ تو اس اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی تخلیق کو پہچاننا،
یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کتنا ناشکرہ ہے انسان۔ انسان اپنے دیکھیں کیسا اللہ نے انسان کو کیسا پیدا، یخلقکم فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے انسان کو ماں کے پیٹ میں بنایا، اور یخرجکم فی بطون یخرجکم فی بطون امہاتکم، اور ماں کے پیٹ سے جب اللہ انسان کو نکالتے ہیں اس حالت میں کہ کچھ لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا، یہ اللہ نے اس کو سکھایا، اللہ نے اس کو علم دیا، اللہ نے اس کو سوچ سمجھ دی۔ ایک دماغ کی رگ ہل جائے، ایک دماغ کی رگ ہل جائے تو لوگ کیا کہیں گے مجھے، آپ کو اب صحیح سالم نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ پاگل ہے۔ اور اگر یہ کان کی سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے لوگ کیا کہیں گے؟ بہرا ہے۔ بولنے کی صلاحیت نہ ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ گونگا ہے۔ آنکھ کی روشنی چلی جائے لوگ کیا کہیں گے؟ نابینا ہے۔ ہاتھ کے جسم کام نہ کرے، اعضاء، جسم کے اعضاء، لوگ کیا کہیں گے؟ معذور ہے، اپاہج ہے۔ یہ غور تو کریں، اتنی نعمت ملنے کے باوجود پھر انسان کیا کہتا ہے؟ میرے پاس کیا ہے؟ بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ اس لیے دنیا کی چیزوں پہ اتنے تھکائے نہیں، اللہ کی طرف دوڑیں، اللہ کے سامنے جھکیں۔ کیسے رنگ بکھیرے ہیں، گرگٹ کو دیکھا آپ نے؟ کیا اس کے اندر رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ، وہ مصور اللہ ہے جس نے یہ تصویر بنائی ہے۔ گرگٹ کا رنگ دیکھیں کیسا اللہ نے بنایا، مچھلیوں کو دیکھیں حیران ہو جاتا ہے آدمی، غور تو کریں۔ کچھوے کو دیکھیں آپ، اللہ کی تخلیق، یہ پورا بختربند گاڑی ہے۔ کچھوے کو جیسے مارنے جائے دیہات والے، یہاں تو پتہ ہی شاید دیکھتے ہی بڑے کم ہیں دیہات والے، تو کچھوے یا منگو پیر جانا پڑے گا آپ کو جا کر، یا پھر چلے جائیں گارڈن جانا پڑے گا، وہاں مگرمچھ نظر آئیں گے۔ تو وہ دیکھ کیسے اللہ نے بنایا، کہ جیسے اللہ کی تخلیق دیکھیں، جو اس پر حملہ کرتا ہے اس نے اپنا سر اور ہاتھ کو کیا کرنا ہے؟ اندر کرنا، اور اس کی اوپر کی جلد اتنی مضبوط ہے جتنا بھی پتھر مارے اس کو کوئی اثر نہیں، وہ بختربند گاڑی ہے پوری بلٹ پروف ہے نا، جیکٹ اس نے پہنا ہوا ہے صاحب، اس نے بالکل اندر۔ کیا اللہ کی طرح۔ سمندروں میں ایک مچھلی ہے جس کو کہتے ہیں اسٹار فش، اس کے 5 جو نا ستارے کی طرح اس کے ہاتھ، ہم جس زمانے میں پڑھ رہے تھے ہمارے استادوں نے بتایا کہ اس کے اندر عجیب صلاحیت ہے، اس کو اگر 5 ٹکڑے کیے جائے چھری سے، اور لیکن شرط یہ ہے بیچ کا حصہ ہر ٹکڑے میں تھوڑا تھوڑا ہو، چھری سے 5 ٹکڑے کر کے یوں پھینک دے تو مر جانا چاہیے، کہتے ہیں کچھ چند دنوں کے بعد وہ 5 ٹکڑے 5 مچھلیاں بن جائیں گی، اسٹار فش وہ 5۔ کیا اللہ کی حکمت ہے، صلاحیت ہے، اللہ کی تخلیق ہے کوئی ایسا مصور دیکھا ہے دنیا میں؟ کیا انسان کرے؟ کچھ بھی نہیں۔ آنکھوں کے اندر، زبان کے اندر، جسم کے اندر، شکلوں کے اندر، یہ کائنات کی ساری چیزوں کے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، اسی لیے شاعر کیا کہتا ہے، عربی شاعر، کہ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، اگر تم غور کرو ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے، اور وہ یہ کہے گی کہ میرا بنانے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ بہاروں میں ہوا کو جستجو، اے اللہ تیری ہے، بلبل کے زباں پہ گفتگو، اے اللہ تیری ہے، ہر چیز میں ہے جلوہ تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگتا ہوں اس پھول میں خوشبو، اللہ تیری۔ ایک طوطا ہے نا، طوطا، عام طوطے، اور ایک طوطا کون سا ہوتا ہے جو 2-4 الفاظ بول سکتا ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولنے والا طوطا۔ حالانکہ کتنا بولتا ہے وہ؟ 2-4 الفاظ، اس سے زیادہ نہیں بول سکتا، پورے جملہ نہیں، پوری باتیں نہیں، 2-4 الفاظ اگر اس طوطے کے اندر بولنے کی صلاحیت اگر ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیچنے والا کہتا ہے کہ بھائی یہ وہ طوطا ہے جو بولتا ہے۔ اب 2-4 الفاظ کی وجہ سے اس طوطے کی قیمت میں عام طوطے کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بھائی یہ وہ طوطا ہے جو بولتا ہے۔ بھائی عجیب ہے، طوطا بول رہا ہے، اور میں اور آپ کتنا بول رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے
من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا وہ رب کو پہچان لے گا۔ اس کی اپنی ذات میں اتنی نشانی ہے۔ تو اللہ مصور ہے، یہ ساری اللہ کی تخلیق ہے۔ ہم اس مصور ذات، اس اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں کہ اس نے ساری مخلوقات میں مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنائے، اور اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، اور اس کی شکر یہ ہے ہم اس کو یاد کریں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کو کبھی نہ بھولیں۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ پرندہ، وہ مخلوق جس کو لوگ شکار کرتے ہیں، وہ مچھلی اس وقت شکار ہوتی ہے جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے، وہ شکار ہو جاتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر مخلوق اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ جب مچھیرا مچھلی کے شکار کے لیے جاتا ہے تو اس مچھلی کو شکار کر لیتا ہے جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی تو وہ شکار نہیں ہوتی۔ وہ پرندہ شکار ہو جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ ایک انسان ہے، کتنا غفلت کی زندگی میں گزار رہا ہے، اللہ اس کو مہلت دیتے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اللہ کی تعظیم، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی کرنے والا بنائے، اور اللہ کی نعمت کے شکر کرنے والا اللہ پاک ہم سب کو بنائے۔ تھوڑے دیر استغفار ذکر